شیم آن یو اقرار الحسن، تم نے میری عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ بات ہی کہ اقرار الحسن پیسے کھا گیا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لینے دینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ 1.10 کروڑ میری بیٹی کو ملا تھا جو اقرار الحسن کے پاس ہے۔ مجھے بتایا گیا میری ٹیم کی طرف سے کہ ایک ماں بیٹی ہے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ لاہور سے آئے ہیں۔ 2016 میں آپ لوگ گئے تھے 2 جولائی کو۔ 6 سال اس کو یہ ثابت کرنے میں لگے کہ جی آنکھوں سے خون آتا ہے وہ کلیجی کا تھا۔ وہ ایڈز جیسا موذی مرض ہے اور اسے یہ بیماری ایک گینگ ریپ کے نتیجے میں لگی ہے۔ گینگ ریپ ہوا ہی نہیں ہے، صرف گینگ ریپ ڈال کے شیم آن یو اقرار الحسن، تم نے میری عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو بڑی دل خراش ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جس کو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کا جو مین کریکٹر تھی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا یاسمین، اور مختلف یوٹیوبر نے بہت سے انٹرویو بھی اس لڑکی کے لیے۔ تو تمام تر انٹرویو کے چھوٹے چھوٹے کلپ، مین سٹریم میڈیا کے چھوٹے چھوٹے کلپ، اور اس کے علاوہ اقرار الحسن کی اپنی ذاتی رائے، اور ساتھ اس لڑکی اور اس لڑکی کی ماں کی اپنی ذاتی رائے، ان تمام تر کی جو اپنی اپنی رائے ہے ان کے ایک چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ آپ تک جو حقائق ہیں وہ بھی میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ جب تک آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو سٹوری کی یا پھر حقائق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بیسیکلی پاکستان کے سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن پر مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک نہتی لڑکی کا 1.10 کروڑ کھا لیا ہے۔ 1.10 کروڑ میری بیٹی کو ملا تھا جو اقرار الحسن کے پاس ہے۔ یہ اس لڑکی کا دعویٰ ہے، جبکہ اقرار کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اس لڑکی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا۔ یہ بات ہی کہ اقرار الحسن پیسے کھا گیا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لینے دینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس لڑکی نے ہمیں یعنی ہمارے ادارے کو اور ہماری ٹیم کو دھوکہ دیا ہے، اور آپ عوام سے بھی اقرار الحسن صاحب نے یہ التماس کی ہے کہ آپ اس کے دھوکے سے بچیں۔ جبکہ لڑکی اور لڑکی کی ماں یہ کہتی ہے کہ اقرار الحسن بہت بڑا فراڈیا ہے۔ آپ لوگوں سے ہماری التماس ہے آپ لوگ اقرار کے فراڈ سے بچیں۔ حضور والا مسئلہ شروع ہوتا ہے 2 جولائی 2016 کو۔ 2016 میں آپ لوگ گئے تھے 2 جولائی کو۔ 2 جولائی 2016 کو ایک ماں اور اس کی بیٹی یاسمین جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، شان رمضان پروگرام ہوتا ہے اور اس کا نیکی سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں شریک ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دکھایا گیا کہ اس لڑکی کے آنکھوں سے آنسو کی وجہ خون آتے ہیں، تو اس کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ 1 کروڑ روپے ان کو ڈونیشن دی جائے تو پھر ہو سکتا ہے ان کا علاج امریکہ یا کسی دوسرے ممالک میں ان کا علاج ہو سکے۔ اچھا، کنٹروورسی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اقرار صاحب اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ویٹنگ روم میں ایک خاتون اور اس کی بچی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں خون آتے ہیں۔ اور جبکہ اس یاسمین کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہم سے رابطہ کیا گیا تھا، ہمیں بلوایا گیا تھا، ٹکٹ بھیجا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں جہاں مجھے تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ وہ ڈاؤٹ لگتا ہے، کس کی طرف سے؟ خاتون کی طرف سے بھی اور ساتھ اقرار کی طرف سے بھی، کیونکہ خاتون یہ کہتی ہے کہ اقرار صاحب نے ہمیں ٹکٹ بھیجوائی، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم کہہ لیجیے جہاز میں جا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اقرار صاحب اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر خاتون دکھا رہی ہے یہ کراچی سے لاہور واپسی کی تصویر ہے، لاہور سے کراچی جانے کی تصویر نہیں ہے، یہ پاسبل ہے۔ اقرار صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس پر کوئی ایتھینٹک ثبوت دونوں طرف سے موجود نہیں ہے، تو اس پر میرے خیال میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک کے سیگمنٹ میں اس خاتون کو، اس بچی کو بٹھایا گیا، جو ڈونیشن وہاں ہوئی وہ تقریباً 1.10 کروڑ بنتی ہے اس بچی اور اس ماں کے بقول۔ 1.10 کروڑ میری بیٹی کو ملا تھا جو اقرار الحسن کے پاس ہے۔ جبکہ اقرار الحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈونیشن بنی تھی 70 سے 75 لاکھ۔ 70 سے 75 لاکھ کی اناؤنسمنٹس ہوئی، لوگوں نے فون کر کے پلیج کیا کہ ہم یہ پیسے بھیجیں۔ اچھا، جہاں مجھے ایک بات یہ کہ اقرار صاحب کی جانب سے یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 70 سے 75 لاکھ، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ایگزیکٹ اماؤنٹ بتانی چاہیے تھی کہ اس بچی کی ڈونیشن اتنی بنی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا اور 1 روپیہ ہوگا۔
وہ سب بتا دیتے کہ 70 لاکھ اتنے ہزار اتنے روپے اس بچی کی ڈونیشن بنی تھی. تو اس کے بعد اقرار صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا کا یونیورسل اصول ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈونیشن کے لیے اعلان کرتا ہے تو اس کا پھر 50 سے 40% جو لوگ ہیں وہ ڈونیشن دیتے ہیں, نہیں دیتے سستی کر جاتے ہیں, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. بہرحال خاتون یہ کہتی ہے کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اس کے ہوئے, جبکہ اس خاتون کو صرف 12 لاکھ روپے دیے گئے, جبکہ اقرار صاحب یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو 32 لاکھ روپے اس کے ڈونیشن کے ہوئے, جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ تک یا پھر جو ARY کے جو مینجمنٹ ہے وہاں تک جتنے پیسے پہنچے, یعنی 32 لاکھ روپیہ اقرار الحسن کی بقول پہنچا اور ہم نے اس خاتون تک 32 لاکھ پہنچایا. خاتون کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف 12 لاکھ پہنچا. آگے چلتے ہیں. پھر 2017 کو عدالتی نوٹس دیا تھا اس خاتون نے اقرار صاحب کو. کیوں؟ کہ اقرار صاحب نے اس کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے نہیں دیے تھے, عدالتی نوٹس دیا تھا. اقرار صاحب نے جو بھی اس کا جواب دیا ہوگا, بہرحال سوشل میڈیا پر ایون کہ مین سٹریم میڈیا پر بھی اس الزام کا کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر مختلف یوٹیوبر اس خاتون کے گھر میں جانے لگے اور ان سے انٹرویو کرنے لگے. اس کے انٹرویو مقبول بھی ہوئے. تو اسی دوران تقریباً کچھ 4 سے 5 سال بلکہ 5 سے 6 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا. تو اقرار الحسن نے ایک یوٹیوبر کی ایک ٹیم بنا کر اس خاتون کے گھر بھیجی جو کہ خفیہ کیمروں سے ریکارڈنگ بھی کر رہی تھی. ہم نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوبرز کی ایک ٹیم بنا کے ان کے گھر بھیجوائی. تو اس ٹیم نے ریکارڈنگ کی, انٹرویو کیا اور ساتھ اس وقت انہوں نے اس خاتون کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ ہم آپ کو 25 لاکھ کی ڈونیشن دلوائیں گے اور اس کے آگے والا جو حصہ ہوگا, یعنی اس کے آگے والی جو پیمنٹ ہوگی 25 لاکھ کے آگے کی, وہ ہم 50-50 کریں گے, یہ خاتون کہتی ہے. تو اقرار صاحب نے اسی کلپ کو اپنے انٹرویو میں چلایا کہ یہ خاتون جو ہے یہ پیسے یعنی بٹورنے کے چکر میں ہے, علاج کے چکر میں نہیں ہے. جبکہ خاتون یہ کہتی ہے 25 لاکھ تک آپ ہمیں دیتے ہیں, 50% کر لیں گے, تو 4 لوگ آپ ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں پچھلی بار بھی اقرار صاحب نے جتنے پیسے لیے تھے یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ وہ خود کھا لیا تھا, ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اس بار اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 25 لاکھ ہم آپ کو دیں گے اور باقی ہم خود رکھیں گے, ہمارا ادارہ اس چیز پر چلتا ہے, ہمارا چینل اس چیز پر چلتا ہے, تو میں نے اس سے چلو یہ کہا چلو کچھ تو آتا ہے. یعنی اگر سارے نہ آئیں, جس طرح اقرار صاحب کھا گئے تھے, اگر وہ سارے نہیں آئے تو اسی طرح اگر کوئی بندہ میرا وسیلہ بن رہا ہے اور وہ مجھے 25 لاکھ روپے اکٹھا کر رہا ہے, تو اس کے آگے کی رقم اگر وہ خود بھی لے لے یا ہاف بھی لے لے تو مجھے کیا غرض ہے, کم از کم 25 لاکھ تو مجھے ملے گا جس سے میں اپنی بچی کا علاج کروا سکوں گی. یہ جواب دیا ہے اس خاتون نے. تو اس کے بعد پھر اقرار صاحب نے ایک اور کلپ بھی چلایا جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بکرے کی کلیجی کا جو خون ہے اس کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے, جو کہ بالکل ڈرامہ ہے. جبکہ لڑکی کی ماں یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا 1-2 بلکہ 5-6 سیکنڈز کا جو کلپ ہے وہ دکھایا گیا, مکمل ویڈیو دکھاتے جو یعنی خفیہ کیمروں سے بنائی گئی ہے. جو دکھا رہے ہیں 5-6 سیکنڈز کا کلپ, اس میں بیسیکلی جو اس خاتون کی ماں ہے, یاسمین کی ماں ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے آنسو جو ہے وہ ہٹائے جا رہے تھے, جو اس کو اقرار نے ایک غلط رنگ دیا ہے, ایک غلط ڈائریکشن دی ہے. 5-6 سیکنڈز کا کلپ لگا کر 5-6 سیکنڈز کی ویڈیو لگا کر ٹھیک ہو گیا. یہ بات یہاں تک پہنچی. ہم آگے چلتے ہیں. آگے جو اقرار صاحب نے یوٹیوبر کی ٹیم بھیجی تھی, اس ٹیم میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا بشرا. اس نے بھی تہلکہ خیز انکشافات کیا ہیں. اس لڑکی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اقرار صاحب کو جا کر بتایا کہ یہ یاسمین ہے یہ واقعتاً بیمار ہے, اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کے بقول یعنی وہ جو بشرا جس کا نام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اقرار صاحب نے اپنے ایک اچھے دوست جس کا نام کامران ہے, سید آپ نے دیکھا ہوگا جب سندھ اسمبلی میں سٹنگ آپریشن کیا تھا اقرار صاحب نے, تو اس وقت بھی کامران ان کے ساتھ موجود تھا. تو وہ بشرا کہتی ہے کہ اقرار صاحب نے اپنے دوست کامران کو بچانے کی خاطر 2 اور کریکٹر جس کا نام ہے ساجد اور صدف, ان پر FIR درج کروا دی. کیوں درج کروا دی؟ کہ اس لڑکی کے جو پیسے تھے وہ کدھر گئے. یہ اس بشرا جو اس کی یوٹیوبر جو اقرار صاحب کی کہہ لیجئے کہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے اقرار صاحب کی, اس کے بقول. تو یہاں ایک بات یہ تو واضح ہوتی ہے کہ اس لڑکی کے پیسے کچھ نہ کچھ کھائے تو گئے ہیں. اگر پیسے نہیں کھائے گئے تو پھر FIR ساجد اور صدف پر کیوں درج کی گئی ہے, کامران کو کیوں بچایا گیا ہے؟ کیونکہ جو اس کی ماں ہے اس یاسمین کی, وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس کامران آیا تھا اور کامران میرے پاس چیک لے کر آیا تھا. ان چیکس پر
میرے سے سائن کروائے تھے, جو کہ آج کل اقرار سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں یا مین سٹریم میڈیا پر دکھا رہے ہیں. تو پھر وہی چیک وہ کراچی لے کر گیا تھا, انہوں نے خود کیش کروائے تھے, میں نے وہ چیک کیش نہیں کروائے تھے. ہاں, میرے سے ان چیکس پر سائن کروائے گئے تھے, جبکہ کچھ چیک ایسے ہیں جن پر ہمارے سائن ہی نہیں کروائے گئے تھے, انہوں نے اپنی طرف سے ہی سائن کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہے. تو ناظرین, جہاں تک اگر میری رائے پوچھیں تو مجھے مسئلہ جو ہے وہ کافی گھمبھیر نظر آ رہا ہے. مجھے یعنی دونوں سائڈ پہ جو گڑبڑ کچھ نظر آ رہی ہے. اگر اقرار صاحب کی بات کی جائے تو وہاں بھی کافی کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے, وہ بالکل صاف نظر بھی نہیں آتے. اور اگر عورت کی بات کی جائے تو وہ بھی بالکل صاف نظر نہیں آتے, گڑبڑ یہاں بھی نظر آتی ہے. تو بہرحال جہاں تک میں ریسرچ کر سکتا تھا, جو حقائق آپ تک پہنچا سکتا تھا, میں نے ریسرچ کی. تو باقی آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے میں اقرار صاحب قصوروار ہیں یا پھر یہ خاتون اور اس خاتون کی بیٹی قصوروار ہیں. تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.